بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك يا من شرح صدورنا لتحصيل علوم النبوية ونور قلوبنا بمعرفته وشرفنا بفهم قواعد النحوية والصرفية والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ آج کی ویڈیو میں ہم تسہیل النحو برائے حل نحو میر میں پہلا سبق پڑھیں گے، جس میں ہم مسند اور مسند الیہ کی پہچان کریں گے اور جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے مذکورہ اصطلاحات کی تعریفات کریں گے۔ جملہ اسمیہ یہ وہ جملہ خبریہ ہے جس کا پہلا جزو اسم ہو اور دوسرا جزو خواہ اسم ہو یا فعل ہو۔ پہلے کی مثال جیسے زید قائم، اس میں زید بھی اسم ہے اور قائم بھی اسم ہے۔ دوسرے کی مثال جیسے زید ضربہ، اس میں زید اسم ہے اور ضربہ فعل ہے۔ جملہ اسمیہ کے پہلے جزو کا مشہور نام مبتدا اور دوسرے جزو کا مشہور نام خبر ہے۔ جملہ فعلیہ یہ وہ جملہ خبریہ ہے جس کا پہلا جزو فعل ہو اور دوسری جزو ہمیشہ اسم ہو، جیسے ضرب زید، زید نے مارا۔ جملہ فعلیہ کے پہلے جزو کا مشہور نام فعل اور دوسرے جزو کا مشہور نام فاعل ہے۔ مسند اور مسند الیہ کی تعریف اور اسم، فعل اور حرف کی قابلیت۔ مسند اور مسند الیہ کی تعریف: جب کسی چیز کو دوسرے چیز کے ساتھ ملایا جائے تو وہاں پر دو چیزیں ہوں گی، ایک وہ چیز جس کو ملایا گیا ہو اس کو مسند کہتے ہیں، دوسری وہ چیز جس کے ساتھ ملایا گیا ہو اس کو مسند الیہ کہتے ہیں۔ جیسے زید قائم میں ہم نے قائم کو زید کے ساتھ ملا دیا تو قائم مسند اور زید مسند الیہ ہو گیا۔ اسی طرح ضرب زید میں ہم نے ضرب کو زید کے ساتھ ملایا تو ضرب مسند اور زید مسند الیہ ہو گیا۔ اس تفصیل کو سمجھنے کے بعد اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جملہ فعلیہ میں پہلا جزو ہمیشہ مسند ہوتا ہے اور جملہ اسمیہ میں پہلا جزو اکثر مسند الیہ ہوتا ہے۔ اکثر اس لیے کہا کیونکہ کبھی کبھی مبتدا یعنی مسند الیہ مؤخر بھی ہو سکتا ہے۔ اسم، فعل اور حرف کی قابلیت: یہ بات اچھی طرح سمجھ لے کہ مسند اور مسند الیہ صرف وہ کلمہ بن سکتا ہے جو اپنے معنی پر دلالت کرنے میں مستقل ہو، کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو، اور جو کلمہ اپنے معنی پر دلالت کرنے میں مستقل نہ ہو بلکہ دوسرے کلمے کا محتاج ہو، وہ کلمہ نہ تو مسند بن سکتا ہے اور نہ ہی مسند الیہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ حرف نہ مسند بن سکتا ہے اور نہ مسند الیہ۔ اسم اور فعل دونوں مسند اور مسند الیہ بن سکتے ہیں، لیکن فرق دونوں میں یہ ہے کہ فعل صرف مسند بن سکتا ہے، مسند الیہ نہیں، اور اسم مسند اور مسند الیہ دونوں بن سکتا ہے۔ اصل میں فعل اپنے وجود میں اسم یعنی فاعل کا محتاج ہوتا ہے، جیسے خلق اللہ میں اللہ تعالی کے بغیر خلق نہیں، اسی لیے فعل صرف مسند ہی بن سکتا ہے، مسند الیہ نہیں بن سکتا۔ سوال: ترکیب کر کے جملہ اسمیہ اور فعلیہ کی پہچان کریں، نیز مسند اور مسند الیہ کی پہچان بھی کریں۔ استغفر زید، زید نے استغفار کیا۔ استغفر فعل ماضی معلوم، اسباب استفعال سیغہ واحد مذکر غائب، زید مرفوع ضمہ لفظی کے ساتھ فاعل۔ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یہاں پر استغفر مسند ہے اور زید مسند الیہ ہے۔
اجتنبت ہندن، ہندا نے اجتناب کیا۔ اجتنبت فعل ماضی معلوم از باب افتعال سیغہ واحد مؤنث غائب، ہندن مرفوع ضمہ لفظی کے ساتھ فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یہاں پر اجتنبت مسند ہے اور ہندن مسند الیہ واقع ہوا ہے۔ الشمس طالعۃ، سورج طلوع ہونے والا ہے۔ الشمس مبتدا مرفوع ضمہ لفظی کے ساتھ، یہاں پر ضمہ ہے، اور طالعۃ صیغہ اسم فاعل، اس میں ہی ضمیر مستتر جائز الاستتار ہے جو کہ راجع ہے الشمس کی طرف، اور یہ ضمیر یہاں پر اسم فاعل طالعۃ کا فاعل بن رہا ہے۔ صیغہ اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ہوئی مبتدا کے لیے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہاں پر الشمس مسند الیہ ہے اور طالعۃ مسند ہے۔ الصلاۃ حاضرۃ، نماز حاضر ہے۔ الصلاۃ مبتدا ہے مرفوع ضمہ لفظی کے ساتھ، اور حاضرۃ فاعلۃ صیغہ اسم فاعل، اس میں ہی ضمیر مستتر جائز الاستتار جو کہ راجع ہے بسوئے الصلاۃ کے، اور یہ اس کا فاعل بن رہا ہے۔ صیغہ اسم فاعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ہوئی مبتدا کے لیے، مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہاں پر الصلاۃ مسند الیہ ہے اور حاضرۃ مسند ہے۔ الماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے۔ الماء مبتدا ہے مرفوع ضمہ لفظی کے ساتھ، بارد صیغہ اسم فاعل ہے، بارد بروزن فاعل، یہ صیغہ اسم فاعل ہے، اس میں بھی ضمیر نکالیں گے، اس میں ہوا ضمیر مستتر جائز الاستتار جو کہ راجع ہے بسوئے الماء کے، اور یہ اس کا فاعل بن رہا ہے۔ صیغہ اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ہوئی مبتدا کے لیے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہاں پر الماء مسند الیہ ہے اور بارد مسند ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ مبتدا مرفوع ضمہ لفظی کے ساتھ، اکبر صیغہ اسم تفضیل ہے، اکبر افعال کے وزن پر ہے اور یہ صیغہ اسم تفضیل ہے، اس میں ہوا ضمیر مستتر جائز الاستتار ہے جو کہ راجع ہے بسوئے لفظ اللہ کے، اور یہ اس کا فاعل بن رہا ہے۔ پھر صیغہ اسم تفضیل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ہوئی مبتدا کے لیے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہاں پر اللہ مسند الیہ ہے اور اکبر مسند ہے۔ یہاں پر ایک بات اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ اکبر سے مراد اللہ اکبر من کل شیء ہے، اللہ تعالیٰ بزرگ تر است از ہر شے، ادھر مفضل علیہ محذوف ہے۔ انفطرت السماء، آسمان پھٹ گیا۔ انفطرت فعل ماضی اسباب انفعال، صیغہ واحد مؤنث غائب، السماء مرفوع ضمہ لفظی کے ساتھ فاعل ہوا فعل کے لیے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یہاں پر انفطرت فعل ہے اور مسند ہے اور السماء مسند الیہ ہے۔ ادھر بھی ایک بات اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ السماء کا لفظ مذکر اور مؤنث دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے اذا السماء انفطرت، مؤنث استعمال ہوا ہے، اور السماء منفطر میں مذکر استعمال ہوا ہے۔ احمرت ہندن، ہندا سرخ ہوئی۔ احمرت فعل ماضی معلوم از باب افعلال، صیغہ واحد مؤنث غائب، ہندن مرفوع ضمہ لفظی کے ساتھ فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔
یہاں پر احمرت مسند ہے اور ہندن مسند الیہی ہے۔ الحج فریضۃ، حج فرض ہے۔ الحج مبتدا مرفوع ضمہ لفظی کے ساتھ اور فریضۃ خبر مرفوع ضمہ لفظی کے ساتھ، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہاں پر الحج مسند الیہی ہے اور فریضۃ مسند ہے۔ الصوم فرض، روزہ فرض ہے۔ الصوم مبتدا ہے مرفوع ضمہ لفظی کے ساتھ، فرض خبر ہے مرفوع ضمہ لفظی کے ساتھ، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہاں پر الصوم مسند الیہ واقع ہوا ہے اور فرض مسند۔ القیامت آتیۃ، قیامت آنے والی ہے۔ القیامت مبتدا مرفوع ضمہ لفظی کے ساتھ، آتیۃ صیغہ اسم فاعل کا ہے۔ اس میں ہی ضمیر نکالیں گے کیونکہ مؤنث ہے اور یہ ضمیر مستتر جائز الاستتار راجع ہے بسوئی قیامت کے، اور یہ اس کا فاعل بن رہا ہے۔ سیاہ اسم فاعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ہوئی مبتدا کے لیے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہاں پر القیامت مسند الیہ ہے اور آتیۃ مسند ہے۔ الجنت حق، جنت حق ہے۔ الجنت مبتدا مرفوع ضمہ لفظی کے ساتھ اور حق خبر مرفوع ضمہ لفظی کے ساتھ، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہاں پر الجنت مسند الیہ ہے اور حق مسند ہے۔ النار حق، آگ یعنی دوزخ حق ہے۔ النار مبتدا مرفوع ضمہ لفظی کے ساتھ، حق خبر مرفوع ضمہ لفظی کے ساتھ، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہاں پر النار مسند الیہ ہے اور حق مسند ہے۔ الرب غفور، رب یعنی اللہ زیادہ بخشنے والا ہے۔ الرب مبتدا مرفوع ضمہ لفظی کے ساتھ، غفور صیغہ مبالغہ ہے۔ اس میں بھی ضمیر مستتر جائز الاستتار نکالیں گے۔ غفور صیغہ مبالغہ، اس میں ہوا ضمیر مستتر جائز الاستتار جو کہ راجح ہے بسوئے لفظ الرب کے، اور یہ اس کا فاعل بن رہا ہے۔ پھر یہ صیغہ مبالغہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ہوئی مبتدا کے لیے، پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہاں پر الرب مسند الیہ اور غفور مسند ہے۔ استخلف بکر، بکر نے اپنا جانشین مقرر کیا۔ استخلف فعل ماضی معلوم اسباب استفعال، صیغہ واحد مذکر غائب، بکر مرفوع ضمہ لفظی کے ساتھ فاعل، فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یہاں پر استخلف مسند ہے اور بکر مسند الیہ ہے۔ احضرت الارض، احضرت الارض زمین سرسبز و شاداب ہوئی۔ احضرت فعل ماضی معلوم اسباب فعلال، صیغہ واحد مؤنث غائب، الارض مرفوع ضمہ لفظی کے ساتھ فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یہاں پر احضرت مسند ہے اور الارض مسند الیہ ہے۔ اسلم خالد، خالد نے اسلام قبول کیا یا خالد اسلام لایا۔ اسلم فعل ماضی معلوم اسباب افعلال، صیغہ واحد مذکر غائب، خالد مرفوع ضمہ لفظی کے ساتھ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یہاں پر اسلم فعل ہے اور مسند واقع ہوا ہے، جبکہ خالد فاعل ہے اور یہ اسم ہے، مسند الیہ واقع ہوا ہے۔ املو لها الماء، پانی نمکین ہوا۔ املو لها فعل ماضی معلوم اسباب افعال، صیغہ واحد مذکر غائب، الماء مرفوع ضمہ لفظی کے ساتھ فاعل،
فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یہاں پر املولہ مسند ہے اور الماء مسند الیہ واقع ہوا ہے۔ زید داعٍ، زید دعوت دینے والا ہے۔ زید مبتدا مرفوع ضمہ لفظی کے ساتھ، داعٍ خبر مرفوع ضمہ تقدیری کے ساتھ، یہاں پر خبر مرفوع ہے ضمہ تقدیری کے ساتھ، پھر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہاں پر زید مسند الیہ اور داعٍ مسند واقع ہوا ہے۔ صام محمود، محمود نے روزہ رکھا۔ صام فعل ماضی معلوم سیاہ واحد مذکر غائب، محمود مرفوع ضمہ لفظی کے ساتھ فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یہاں پر صام مسند ہے، فعل ہے اور مسند ہے، اور محمود اسم ہے اور مسند الیہ واقع ہوا ہے۔ صلی حامد، حامد نے نماز پڑھی۔ صلی فعل ماضی معلوم سیاہ واحد مذکر غائب، حامد مرفوع ضمہ لفظی کے ساتھ فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یہاں پر صلی فعل ہے اور مسند ہے، جبکہ حامد فاعل ہے اور مسند الیہ واقع ہوا ہے۔ النصح واجب، نصیحت کرنا واجب ہے۔ النصح مبتدا مرفوع ضمہ لفظی کے ساتھ، واجب خبر مرفوع ضمہ لفظی کے ساتھ، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہاں پر النصح مسند الیہ اور واجب مسند واقع ہوا ہے۔ سمع اللہ، اللہ نے سن لیا۔ سمع فعل ماضی معلوم سیاہ واحد مذکر غائب، اللہ مرفوع ضمہ لفظی کے ساتھ فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یہاں پر سمع فعل ہے اور مسند واقع ہوا، مسند ہے، اور اللہ فاعل ہے، اسم ہے اور مسند الیہ واقع ہوا ہے۔ اللہ سمیع، اللہ سننے والا ہے۔ اللہ مبتدا مرفوع ضمہ لفظی کے ساتھ، سمیع صفت مشبہ، سیاہ صفت مشبہ ہے، اور اس میں بھی ضمیر مستتر اور جائز الاستتار نکالیں گے۔ سمیع سیاہ صفت مشبہ، اس میں ہوا ضمیر مستتر جائز الاستتار اس کا فاعل، اور یہ ضمیر راجح ہے بسوئے لفظ اللہ کے۔ پھر سیاہ صفت اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ہوئی مبتدا کے لیے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہاں پر اللہ مسند الیہ اور سمیع مسند واقع ہوا ہے۔ محمد رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں۔ محمد مبتدا مرفوع ضمہ لفظی کے ساتھ، رسول خبر مرفوع ضمہ لفظی کے ساتھ، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہاں پر محمد مسند الیہ ہے اور رسول مسند ہے۔ زید یلعب، زید کھیلتا ہے۔ زید مبتدا مرفوع ضمہ لفظی کے ساتھ، یلعب فعل مضارع، اس میں ہوا ضمیر مستتر جائز الاستتار اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی مبتدا کے لیے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہاں پر زید مسند الیہ اور یلعب مسند واقع ہوا ہے۔